اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کے پی رائے ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور ان کی دلچسپ بات یہ ہے کہ 1000 سے زائد تقریباً انہوں نے کیسز لڑے ہیں اور تقریباً کیسز سارے انہوں نے ون کیے ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ اور یہ کے پی رائے صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ مرڈر کیسز آپ لیتے ہیں اور اتنے زیادہ کیسز آپ نے لڑے ہیں اور 20 سال تقریباً آپ کو عرصہ وکالت ہو گیا ہے، تو یہ کیسا رہا یہ سارا تجربہ، اور یہ آپ نے کس ڈیفرنٹ چیز میں آ ڈالا؟ جی، میں اصل میں جس وقت اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے رب کائنات، اگر میں اس پیشے کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں تو دنیا میں مجھے سزا دینا۔ اے رب کائنات، میں کبھی بھی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاؤں اس کی بھی مجھے سزا دینا۔ میں اپنے پیشے سے انصاف کرتا ہوں، ساری رات پڑھتا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو انصاف مل سکے، اور اس کے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں، کیونکہ میری والدہ اور میرے والد پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان کی دعائیں تھیں کہ تو جہاں بھی جائے گا تو بولے گا، تیری زبان کے اندر تاثیر ہوگی۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے محنت کی ہے، اور اتنی شدید محنت کی ہے کہ میرے جو کلائنٹ ہیں وہ بھی مجھ سے جو ہے نا وہ خوش ہیں کہ اس بندے کو ہر اس بات کا پتہ ہوتا ہے جو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ کیسز لیے ہیں، 1000 سے زائد کیسز، یہ بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے 1000 سے زائد خاندانوں کی کہانی ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کیس لیا اور آپ کو لگا ہو کہ اس کیس میں آپ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے میں اب آپ کیس لے چکے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ نہ آپ کیس واپس کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں ایسی سچویشن میں؟ پریشان ہو جاتے ہوں گے؟ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کویشچن اینڈ آئی ہیو ٹو آنسر دیٹ کویشچن۔ میں یہ سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس ہے نا، جس وقت میں کسی ملزم کی طرف سے ہوتا ہوں تو میں ثابت کر دیتا ہوں کہ پولیس فائل غلط ہے۔ جو بھی پولیس نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے، جو اس کا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، ان کی فائل جھوٹ بولتی ہے۔ تو جس وقت میں کمپلینٹ کی طرف سے ہوتا ہوں تو پھر بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو فائل پولیس نے تیار کی ہے وہ صحیح ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سرخرو ہوں، کیونکہ پولیس والے اگر صحیح طریقے سے ایکچول کہانی پہ، ایکچول بات پہ، ایکچول ایویڈنس جو ہے اس کو کلیکٹ کریں تو انشاءاللہ انصاف بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان اتنے زیادہ کیسز کے دوران کسی کیس میں آپ کو دوسری پارٹی نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا ہو کہ یہ آپ تو کیس تقریباً جیت رہے ہیں، تو آپ ہمارے سے اتنے پیسے لے لیں اور یہ کسی طرح اس کو لوز کر جائیں؟ جی، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یوں بھی ہوا کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ وکیل جو ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ مر بھی جاتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی رضا ہے، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں، لیکن میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ وکیل جو ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہلکی سی ٹھیس پہنچ جائے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی ہمارے دیکھنے والے بھی جاننا چاہتے ہیں، کتنا خطرناک کام ہے یہ، کیونکہ مرڈر کیسز ہیں سارے، اور اس میں پھر یہ کہ ایک تو دونوں طرف سے تھریٹ رہتا ہے، تو کیا آپ اپنے حفاظتی انتظامات کیا کرتے ہیں؟ جی، میں درود تاج روزانہ پڑھتا ہوں، چونکہ اس کی تاثیر ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی ہتھیار جو ہے وہ آپ پر کارگر نہیں ہوگا اگر آپ درود تاج پڑھتے رہیں گے۔ میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، اور جب میں عدالت کی طرف سے آتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری گاڑی کے ارد گرد ایک حالہ سا چل رہا ہے، تو میری حفاظت صرف خدا بند تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اور کیسز ہم نے آپ کی یہ فائلز دیکھیں جس طرح سے آپ نے تیار کی ہوئی ہیں، مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ کتنا پڑھتے ہیں، اور ایک اسی طرح آپ کامیاب ایک مثال ہیں، کسی جو نئے آنے والے کو جو اس میں 302 کے کیسز لینا چاہتا ہے اسے کتنی محنت کرنا ہوگی؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں کتنا پڑھتا ہوں، میں اس وقت تک پڑھتا رہتا ہوں جب تک میں اپنی منزل کو پا نہیں لیتا۔ ایک کیس کو مگر ایک دفعہ پڑھوں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ایون کہ مجھے 20 دفعہ بھی پڑھنا پڑے تو میں اس کو پڑھتا ہوں جب تک مجھے اس کے اندر جو ریکوائرڈ جو چیز ہے وہ نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ نئے آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کو کتنا؟ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ محنت کریں، ڈٹ کے کریں، اس کے اندر فائلوں میں گم ہوں، فائلوں کے ایک ایک رمز کو جانیں، چونکہ یہ لا جو ہے یہ فلیکسیبل ہے،
रिजिड नहीं है। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो उसका नतीजा और होगा, दूसरी दफ़ा उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ नज़र आएगी, तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो आप वही और चीज़ मिलेगी। उस वक्त तक आप उसको पढ़ते रहें जब तक आप एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं हो जाता। आपने बहुत से केसेस लिए हैं, कोई केस फ्री भी किया आपने जब आपको लगा हो कि मुझे इसके पैसे नहीं लेने चाहिए? कोई ऐसा केस सामने आ गया हो और बिल्कुल आपको हो कि अब ये मैंने केस के पैसे लेने या आपने लेके वापस कर दिए हो? है तो इंसान ही ना। हाँ, वो इस तरह हुआ कि क्योंकि मैं इज़्ज़त के साथ वकालत को करता हूँ, अगर इज़्ज़त नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो इतने, उनका रवैया इतना अजीब सा हो जाता है, तो फिर उस सूरत में मैं ये जो है ना ये टॉलरेट नहीं करता, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा उम्मी व अबी, उनके फरमान के मुताबिक मैं चलता हूँ और मैं जवाब दे हूँ रब्बे कायनात के सामने, किसी शख्स के सामने नहीं। लिहाजा जिस वक्त को मेरे ऊपर हावी होना शुरू करता है तो फिर मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं आपके साथ चल नहीं सकता। केपी राय साहब, आपने इनकी बातें सुनी और 302 के केसेस ये लेते हैं, मर्डर केसेस, और आपके सामने है कि इतने ज़्यादा केसेस इन्होंने जीते हैं और 1000 से ज़ायद केसेस हैं जो इन्होंने लड़े हैं और मोस्टली जीते हैं इन्होंने। और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और जो नए लोग आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ये क्रिमिनल केसेस के हवाले से नए वकला, उनको यकीनी तौर पे ये कहानी पढ़नी और सुननी और देखनी चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।